یہ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا انالیسز ہے، تجزیہ ہے، تبصرہ ہے، یہ جو صورتحال ہے، آپ خود بھی وزیر اعظم تھے، رہے ہیں، کیا کہیں گے یہ جو صورتحال ہے کوئی محفوظ نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا تجزیہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم کا دفتر بھی محفوظ نہیں ہے اور یہ جو باتیں ہیں اگر یہ سوشل میڈیا پر یہ اویلیبل ہیں تو پھر ہمارا کوئی بھی راز محفوظ نہیں ہے. جہاں NSC کی میٹنگ ہوتی ہے کیا وہ کمرہ محفوظ ہے؟ یعنی ہمارے جو سب سے بڑا فورم ہے جہاں پر پوری سویلین اور عسکری قیادت موجود ہوتی ہے، تو یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے کہ ایک 23 کروڑ عوام کا ملک، ایک ایٹمی طاقت، اور اس کے سیکیورٹی کے حالات اگر ایسے ہو جائیں تو سب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. جو باتیں سامنے آئی ہیں ان پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، سارا دن کر سکتے ہیں. پہلے آڈیو لیکس آئیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے، اور وہ ایک ذاتی خیالات کا تبادلہ ہے. ان اکثر باتوں میں جو کم از کم میں نے سنی ہے اس میں آپ جو مرضی اخذ کر لیں، لیکن اگر آپ ایک لمبی گفتگو کے چند سیکنڈ یا چند منٹ لے کر سنانا شروع کر دیں تو اس سے نتیجہ نہیں ملتا. لیکن جو آج چیز سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی ریکارڈنگ، اس میں بڑا واضح ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ بات تیار کی گئی وزیر اعظم صاحب ان کے سٹاف کے درمیان. اس میں پھر بعد میں ملوث کیا گیا فارن آفس کو بھی، سیکرٹری فارن افیئرز کو، منسٹر فار فارن افیئرز کو، کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے اور ایک عوام کو بھی بتایا جائے کہ امریکہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے. حالانکہ یہی بات ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اور آج اس کا ثبوت سامنے آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو تحریک انصاف اس کو اس طرح سے لے رہی ہے کہ سائفر تو تھا، وہ یہ جو جملے آگے اس میں لکھے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، میں جو مرضی اس پہ لکھ دوں ڈال دوں. سائفر تو روز آتے ہیں، یہ انیوژول بات نہیں تھی. انیوژول بات نہیں ہے. سائفر ہر روز جو بڑی ایمبیسیز ہوتی ہیں ہر روز سائفر بھیجتی ہیں، کئی سائفر بھیجتی ہیں. سائفر کیوں بھیجا جاتا ہے؟ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ اس کی سیکیورٹی رہے جو باتیں اس میں لکھی جاتی ہیں. لیکن وزیر اعظم کو نہیں بھیجا جاتا. نہیں، یہ فارن آفس میں آتا ہے. فارن آفس میں اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو جو وزیر اعظم کی حد تک جس کا ضروری ہو، جو کہ سائفر میں نہیں تھا، خود یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ سائفر فارن آفس کے پاس ہے. یعنی فارن آفس نے سمجھا کہ اس میں کوئی ایسی ضروری بات نہیں، معمول کی باتیں ہیں، اس میں کوئی وزیر اعظم کی توجہ نہیں چاہیے. اب وزیر اعظم اس کا سٹاف ایک منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم وہ سائفر کو استعمال کر کے اپنا ایک نیریٹو کریٹ کریں. یہ بات بڑی تشویشناک. اور 27 مارچ کو پھر جو ہے وہ جلسے کے اندر دکھایا جاتا ہے. فروری کے اینڈ پہ یہ سائفر آتا ہے. ایک 3-4 ہفتے جو ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. یہ اطلاعات کی بنیاد پہ میں یہ بات یہ وہ تیاری کر رہے تھے اگر میری حکومت ہٹ جاتی ہے تو میں کیا کیا کہانیاں بناؤں گا. یہ اس کہانیوں میں سے ایک کڑی تھی. لیکن وہ پھر کامیاب تو ہو گیا نا عباس صاحب. دیکھیں جھوٹ اگر کوئی سن لے مان لے میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. تو اب جھوٹ کا جو ثبوت تھا وہ سامنے آ گیا. اس کا کتنا نقصان ہوا آپ کے خیال میں؟ کس کو؟ یہ پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا کہ لوگ آپ اگر اب یہ وہ سمجھیں ایک بڑا ملک ہے امریکہ، ایک سپر پاور ہے، آپ کے 1947 سے اس ملک کے ساتھ تعلقات ہیں. اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا ملک اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے، ملک کا وزیر اعظم یہ باتیں کر سکتا ہے کہ ایک سائفر کو پکڑ کر کہے کہ جناب امریکہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، نام لے ان افراد کے، اور چند دن بعد انہی افراد کو اپنے ایمبیسی میں بلائے، ان کی تعریفیں کریں، وہ تو پھر آپ کو ایک غیر سنجیدہ ملک سمجھنے لگتے ہیں. عمران خان صاحب سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ابھی کھیلا ہی نہیں ہے، تو اچھا ہے یہ اس کو ایکسپوز کر دیں، اس کے بعد پھر میں کھیلوں گا. یہ ان کی مرضی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کسی کو ملک کی پرواہ ہے، آج کسی کو ملک کے حالات کی پرواہ ہے. عمران خان صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے 4 سال میں کون سا کام اس ملک کے لیے کیا ہے، انہوں نے اکانومی کو کہاں پر پہنچایا، کیا انہوں نے اس ملک کے لیے مثبت فیصلے کیے، کون سے فیصلوں پہ ان کو ندامت ہے جو انہوں نے ملک کی معیشت کا حال کر دیا. سنبھلنے میں آپ کو کئی سال لگیں گے. میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر عمران خان ہمارے ملک کی معیشت لے گیا ہے، آپ کو کئی سال لگیں گے اسے نکلنے میں.
لیکن وہ پاپولر بھی ہیں، مقبول رہنما بھی ہیں، تو اب کوئی بھی آپ کہیں گے بات یا جس طرح کی بھی، یہ تو بات تو تب ہے کہ تحقیقات ہوں. وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ سائفر کی تحقیقات کروا لیں، کمیٹی بنا دیں، میں پارلیمنٹ میں واپس آ جاتا ہوں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تحقیقات اب بھی ضروری ہیں ہونا. سائفر کی یا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے ضرورت؟ جھوٹ کی آپ کیا تحقیق کریں گے؟ جھوٹ تو سامنے آ گیا ہے، یہ خود ہی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تو پاپولیرٹی جو ہے وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ ملک کی معیشت تباہ کر دیں، آپ ملک کے نظام کو تباہ کر دیں، آپ اس ملک میں تفریق ڈال دیں، آپ جھوٹ بول سکیں. پاپولیرٹی بہت تو آپ یہ سمجھتے کہ آپ جھوٹ کو بے نقاب نہیں کر سکتے؟ آپ جھوٹ بے نقاب اگر آپ خود ہو جاتا ہے. آج آپ کے سامنے ہو گیا ہے کہ جو امریکہ کی انہوں نے بات کی تھی آج وہ سب کے سامنے آ گئی ہے. اس کے حقائق بڑے سامنے. جو لوگ نہیں کسی کی بات سننا چاہتے، حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ان کا میں کچھ نہیں